دوسروں کا دل توڑنے والے کے ساتھ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی آپ سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ رب العزت کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل ایسے حل نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ رب العزت حل کرتا ہے۔ کوئی آپ کے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا جیسے اللہ رب العزت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی آپ کی تمام کہی انکہی باتوں کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور وہی اپنی رحمت سے آپ کے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹتا ہے اور آپ کے زخموں پر محبت بھرا مرہم رکھتا ہے۔ جب ہر درد کا مداوا اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے تو پھر اس کے در کی ہی خاک چھانی جائے، اس کے آگے ہی خالی جھولیاں پھیلائی جائیں، اس سے ہی سکون اور قرار مانگا جائے، اسے ہی نگہبان سمجھا جائے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف غم و علم کا ذکر اللہ کریم سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائشیں راحتوں میں بدلیں گی، کب اس کے دکھ سکھ میں بدلیں گے۔ بے شک تو ہی تو قادر ہے، بے شک تو ہی تو قادر ہے سب بدلنے پر میرے مالک۔ اور کب اس کے تڑپتے ہوئے دل کو قرار نصیب ہوگا کہ اس کا بندہ اس کی مدد کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تیرے رب کی طرف سے جواب آیا کہ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد اور نصرت نزدیک ہی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا ہی احسان ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید ہی باز آ جائیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے۔ یہ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گی کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار دل پہ بہت غبار سا چھا جاتا ہے، غموں، اندیشوں، وہموں کا۔ اپنے فیصلوں کے غلط ہونے کا احساس دل کو کچلتا ہے، لیکن آپ کم دل اور غمگین نہ ہوں۔ بس یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی فیصلہ بس اللہ رب العزت کی خاطر کیا ہے، اگر آپ اپنے آپ کی ہر مزاحمت کے باوجود اس پہ ڈٹے رہے ہیں، کسی خوشی کو، کسی چاہ کو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے چھوڑا ہے، تو آپ کا فیصلہ ذرہ برابر بھی غلط نہیں تھا۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، وہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ بوجھ بڑھ جائے، رویا بھی نہ جائے تو کسی سے کہہ لیا کیجیے، کیونکہ تنہائی اور وحدانیت تو صرف خدا کو جچتی ہے نا، واحد تو بس اللہ ہے نا۔ انسانوں میں ایک دوسرے کا احساس اسی لیے ہی تو رکھا گیا ہے، انہیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سننے والا، سمجھنے والا، محسوس کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، کسی کا کندھا درکار ہوتا ہے۔ کسی سے شیئر کر لیا کیجیے جو آپ کو جج نہ کرے، بس آپ کو سمجھے۔ دل پہ کسی بوجھ کو حاوی نہ رہنے دیجیے، کسی سے کہہ لیا کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ اور اگر آپ کو اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مخلص شخص نہ ملے جو آپ کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کو نہ سمجھ سکے، آپ کے دل کی وحشتوں اور بے چینیوں کو نہ سن سکے، تو پھر آپ چپکے سے اپنے رب کائنات سے راز و نیاز کر لیا کریں۔ بے شک وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا پسند کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سارا غم و غبار اس کے در پر چھوڑائے، پھر وہ آپ کے اس ٹوٹے بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹ لے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے 70 منہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب سب کہہ لیں تو پھر اپنے کان سے دل کو شفافیت سے سنوار کر بس مدھم سی مسکان لبوں پہ سجائے۔ اس وقت کے منتظر رہیں جو آپ کا ہوگا، انسان کا نصیب اسے خود تلاش کر لیتا ہے۔ بس انتظار کیجیے، نہ محبت کا دامن چھوڑیے نہ اخلاص کا۔
ہم سب کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ رب العزت ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف رہتا ہے، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائے، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ دل جب پریشانی میں ہو، دنیا میں آپ تنہا تنہا محسوس کریں اور اس طرح پڑھے تو آپ استغفار پڑھتے جائیں اور کہیں یا اللہ توبہ، ہر چیز کی توبہ۔ اسی طرح اگر آپ کو تسکین آنا شروع ہو جائے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، غریبی ہے لیکن اطمینان ہے، اس لیے آپ اپنا خیال رکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال رکھو تو آپ کو بہت سا سکون مل جائے گا۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ وہ آدمی جو مشکل میں بھی خدا کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے مشکل ایک سزا ہے، اور اگر مشکلات میں کسی نے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر دیا تو ایسی مشکلات تو 1000 بار آئیں۔ یہ مشکل بڑی مبارک ہے کہ جس مشکل نے خدا کے زیادہ قریب کر دیا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب یہ انسان کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ لفظوں کے زہر دوسروں کے سامنے نکالنا کس قدر آسان ہے نا، لیکن احساس نہیں، اور یہی لفظ سامنے والا بولے تو بات تربیت اور اخلاق پہ آ جاتی ہے، لیکن انہی لفظوں کے زہر لوگوں کو پلا پلا کے ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے اصلی زہر پلانے سے انسان ایک بار مرتا ہے، لیکن لفظوں کے زہر پلانے سے انسان بار بار مرتا ہے اور روز مرتا ہے۔